سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رضا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت شاکر علی نوری کا بیان رہے گا کہ اللہ اپنے بندوں کی کب سنتا ہے، تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں، اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اسلامی چینل ہے یہ، ان کو سپورٹ کریں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور عطا کرے گا۔ تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے، اور ان لوگوں کے ہاں 2 دن تھے کہ وہ ان میں کھیل کود کیا کرتے تھے۔ یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینے والے 2 دن منایا کرتے تھے سال میں، اور ان 2 دنوں میں وہ کھیل کود کرتے، تماشا کرتے، لہو و لعب کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ 2 دن کیا ہیں؟ یہ 2 دن سال میں جو کھیل کود کرتے ہیں یہ کیا ہیں یہ 2 دن؟ انہوں نے کہا ہم دور جاہلیت میں ان دنوں میں کھیل کود کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ 2 دن سال کے ان کے کھیل کود کے ہوا کرتے تھے، وہی کنٹینیوس تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس سے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کو بھی سمجھیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کو بھی سمجھیں گے، اور آج کا دن جو ہم مناتے ہیں اس دن کی اہمیت یعنی عید الفطر کی اہمیت بھی ہماری نگاہوں کے اندر اجاگر ہوگی انشاءاللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جب لوگوں کو کھیل کود سال میں 2 دن کرتے دیکھا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کے بدلے میں ان سے اچھے 2 دن عطا فرما دیے، اور وہ 2 دن کون سے ہیں؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر یہ 2 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ ہیں۔ یعنی سال میں جو دور جاہلیت کے اندر لوگ 2 دن منایا کرتے تھے، ان 2 دنوں میں کیا ہوتا؟ لہو و لعب، کھیل کود، تماشا، شور شرابہ۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ان سے اچھے 2 دن تمہیں عطا فرمائے ہیں، اور وہ 2 دن کون سے ہیں؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یعنی 1 شوال اور 10 ذی الحجہ۔ اب یہاں پر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اپنی امت کو یہ پیغام عطا فرما رہے ہیں کہ میرے امتیوں تمہارا کوئی کام خدا کو بھولے بغیر ہونا ہی نہیں چاہیے۔ جس رب نے تمہیں زندگی عطا فرمائی اس رب کی یاد کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤ، اور اسی کے ساتھ ایک عظیم پیغام یہ بھی ہے کہ تمہارا کوئی کام بے مقصد نہیں ہونا چاہیے، با مقصد ہونا چاہیے۔ اب آج کا دن ہم جو مناتے ہیں عید الفطر کی حیثیت سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عید الفطر کے اندر 2 رکعت زائد رکھی ادا کرنے کی غرض سے کہ جو اللہ نے تمہیں یہ خوشی کا دن عطا فرمایا
تو اس 2 دن میں خوشی منانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم خوشی میں اپنے رب کی یاد زیادہ کرو۔ آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، ظہر کی پڑھتے ہیں، عصر کی پڑھتے ہیں، جمعہ کی پڑھتے ہیں، کسی نماز کے اندر زیادہ تکبیریں آپ کو نہیں ملیں گی۔ رکوع میں جانے کی تکبیر ہوگی، سجدے میں جانے کی تکبیر ہوگی، سجدے سے اٹھنے کی تکبیر ہوگی، لیکن زائد تکبیریں نہیں ہوں گی۔ لیکن جب عید کی نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 6 زیادہ تکبیریں رکھ کر کے امت مسلمہ کو یہ درس دیا کہ جب تمہیں خوشی ملے تو خدا کا ذکر زیادہ کرو۔ اور اس تسبیح اس اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے عطا کردہ تکبیر کے الفاظ کے ذریعے یہ واضح ہوتا ہے کہ جب تم اللہ اکبر کہو تو تمہارے دل کے اندر یہ جذبہ اور یہ خیال ہونا چاہیے کہ بڑا کوئی بھی نہیں، بڑا سب سے اللہ عز و جل ہے۔ اور یہ تصور جب انسان کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر یہ انسان کبھی خود کو بڑا تصور نہیں کرتا، وہ خدا ہی کو ہمیشہ بڑا تصور مانتا ہے، اسی کے لیے بڑا تصور مانتا ہے۔ اب اسی کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ عید الفطر کی ادائیگی سے پہلے، نماز عید الفطر ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر دینے کا حکم ہے، اور قربانی کا حکم نماز ادا کرنے کے بعد ہے، اور صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم نماز عید ادا کرنے سے پہلے۔ کبھی یہ صدقہ فطر کے بارے میں ہم نے سوچا ایسا کیوں ہے؟ یہ واجب ہے ہر صاحب نصاب پر، اس کے لیے سال گزرنا ضروری بھی نہیں۔ گھر کا جو ذمہ دار ہے، سارے ماتحت والے، یہاں تک کہ اگر کوئی نوکر بھی تمہارے گھر میں مسلمان تمہارے ماتحت رہتا ہے تو اس کا بھی صدقہ فطر ادا کرنا گھر کے ذمہ دار پر واجب ہے۔ بلکہ یہاں تک کہ اگر کوئی عورت امید سے ہے، اس کے شکم میں بچہ موجود ہے، تو اس کا بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ یہ کیوں ہے اور نماز عید سے پہلے کیوں؟ اس کو سمجھو۔ پورا مہینہ روزے سے گزرا، تلاوت سے گزرا، تراویح سے گزرا۔ ہم میں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے روزے کا حق ادا کیا، جنہوں نے روزے کے اندر اپنے آپ کو ہر بری چیز سے بچائے رکھا، جنہوں نے اپنے روزے کی حفاظت کی۔ تو ہم جب اس پر غور کرنے بیٹھیں گے تو ماہ رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں کبھی جھوٹ بھی نکل گیا، کبھی کسی کی غیبت بھی ہو گئی، کبھی کسی کی برائی بھی ہو گئی، کبھی کوئی اللہ کا ناپسند جملہ بھی نکل گیا، کبھی کچھ اور ایسی حرکت ہو گئی جو اللہ عز و جل کو روزے کی حالت میں پسند نہیں تھی، جس سے ہمارا روزہ ایک دم پیور نہ بن سکا، اس میں کچھ نہ کچھ نقص پیدا ہو گیا۔ اور اس نقص کی وجہ سے جس طرح سے روزے کی قبولیت کا مقام ہونا چاہیے وہ مقام ہمیں نصیب نہ ہو سکا۔ اب تم جا رہے ہو عید کی نماز ادا کرنے، خوشی منانے کے لیے جا رہے ہو، تو فرمایا گیا یوں نہ جاؤ، تم اس لیے خوشی منا رہے ہو نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مقدس مہینہ عطا فرمایا، تم نے اس کے اندر عبادت کی، روزے رکھے، سب کچھ کیا، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ توفیق ہمیں عطا فرمائی، اب آج تو نے ہمیں پھر یہ دن نصیب فرمایا اور ہمیں عید الفطر عطا فرمایا کہ ہم کھائیں پئیں، اور آج کے دن تو نے روزہ حرام فرما دیا، تو اب خوشی کے اندر آپ عید منا رہے ہیں۔ تو فرمایا جو نقص رہ گیا ہے نا، اس کی وجہ سے تم خوشی کیسے مناؤ گے؟
تمہارے روزے کے اندر جو تم نے کمیاں رکھی، غلطیاں جو کی، اس میں خوشی کیسے مناؤ گے؟ تو ایک کام کرو، نماز عید سے پہلے صدقہ فطر نکال دو اور یہ غریبوں کو دے دو۔ اگر غریب خوش ہو گیا تو اللہ تمہاری ساری کمیوں کو دور فرما دے گا۔ اس لیے ہے یہ صدقہ فطر کہ غریب کو جب تم دے دو گے اور وہ خوشی منائے گا تو اس کے خوش ہونے پر اللہ رب العزت جل جلالہ تمہیں بھی خوشیاں عطا فرما دے گا۔ یہاں سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ اگر تمہاری وجہ سے کسی کو خوشی نصیب ہو جاتی ہے تو حقیقت میں یہی خوشی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال بعد الایمان باللہ ادخال السرور فی قلب المسلم، او کما قال، اللہ پر ایمان لانے کے بعد جو عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ عمل یہ ہے کہ تمہاری وجہ سے کسی مسلمان کے دل میں خوشی دوڑ جائے۔ میرے پاس کل رات ایک ویڈیو آئی، ہمارے ایک ساتھی ہیں انگلینڈ کے اندر رہتے ہیں، انہوں نے وہ ویڈیو بھیجی۔ انہوں نے غزہ کے مسلمانوں کے لیے کپڑے بھیجے تھے، تو وہاں کی ویڈیو کہ ایک بڑے کیمپ کے اندر جب کپڑے تقسیم کیے جا رہے تھے تو بچے آتے تھے، اپنے نام کے کپڑے لیتے تھے اور پہنتے تھے اور ٹرائی کرتے تھے، اور پھر جب ہو جاتے تھے اور جو بچے مسکراتے تھے اور جو ان کے چہرے پر ہنسی دوڑ رہی تھی، اس کی ویڈیو انہوں نے بھیجی۔ یقین مانے دل اتنا خوش ہوا کہ جن کا کوئی نہیں ان کو یہ لوگ خوشی پہنچا کر، ان کو کپڑے پہنچا کر ان کو عید کی خوشیاں عطا کرتے ہیں، اور وہ بچے جب خوش ہو رہے ہوں گے تو حضور کتنے خوش ہو رہے ہوں گے۔ اور یہ بھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن تشریف لے جا رہے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ بچے نئے لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں، ان میں ایک بچہ ایسا ہے جس نے لباس کوئی اچھا نہیں پہنا تھا، رو رہا تھا کنارے پر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے، سب نے اچھے کپڑے پہنے ہیں اور تو آج اس کپڑے کے اندر؟ تو اس نے عرض کیا کہ حضور سب کے ماں باپ ہیں، میں یتیم بچہ ہوں، مجھے کون کپڑے پہنائے گا؟ حضور نے اس بچے کو گود میں اٹھایا، عیدگاہ نہیں گئے، لے کر سیدھا حضور گھر پر آئے، اور گھر پر آ کر کے حسن مجتبیٰ یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں سے کسی کے کپڑے اسے پہنائے، اور پھر حضور اس یتیم بچے کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر عید کی نماز ادا کرنے تشریف لے گئے۔ اب جب دوسرے بچوں نے حضور کے کاندھے پر اس یتیم بچے کو دیکھا تو کہنے لگے کاش ہم بھی یتیم ہوتے تو ہمیں بھی حضور اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لے کر کے جاتے۔ یہ سبق سیکھو، یہ فن سیکھو، اپنی ہی فکر نہ کرو۔ یہ مغربی تہذیب ہے، یہ ویسٹرن مینٹلٹی ہے کہ آدمی سیلفش ہوتا ہے۔ اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ خود غرض مت بنو، اپنے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کرو، خوشی میں بھی سب کو شریک رکھو، اور غم کے اندر بھی اللہ عز و جل کے بندوں کے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے دن ہم دیکھتے ہیں کہ بس یہ عید کی نماز ختم ہوگی، جائیں گے کھائیں گے پیئیں گے، اور اس کے بعد پھر مسجدیں ویران، پھر نماز سے تعلق ختم، پھر کلین شیو ہو جائیں گے، اور پھر وہی لہو و لعب اور مست اپنی زندگی گزاریں گے، پھر لگائیں گے اسٹریٹ کیا کہتے ہیں اس کو، اور پھر اس کے بعد اس پر خوب شور شرابہ ہوتا رہے گا۔ یہ ساری چیزیں اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں، غلط طریقے سے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اللہ عز و جل نے جو انعام کا دن آج ہمیں عطا فرمایا،
اس انعام والے دن کے اندر اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور اپنی خوشی کے اندر ایسا نہیں کہ میں اور میری فیملی بس، نہیں، اللہ کی مخلوق کو بھی شامل کریں، خدا کے غریب بندوں کا بھی خیال کریں۔ بلکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت سارے تو یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم دیں گے تو کم ہو جائے گا، اور خود اپنی ذات پر لاکھوں کروڑوں خرچ کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ غلط تصور ہے، غلط تصور ہے۔ اللہ کی راہ میں دینے سے کبھی کم نہیں ہوتا۔ اور میں آپ کو ایک فن سکھاتا ہوں، یہ حدیث کی روشنی کے اندر، خدا کو تلاش کرنا ہو تو کہاں خدا ملے گا، اور حضور کو تلاش کرنا ہو تو حضور کہاں ملیں گے؟ میں یہ فن آپ کو سکھاتا ہوں، اسے سماعت فرمائیں حدیث کی روشنی۔ آج غریبوں سے نفرت کی جاتی ہے، غریبوں سے ملاقات کرنا پسند نہیں کیا جاتا، بلکہ غریبوں کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کیا جاتا۔ اور تھوڑا آگے بڑھ کر کے عرض کروں تو غریبوں کو سلام کرنا بھی آدمی اپنی توہین سمجھتا ہے۔ اب سنیے حدیث قدسی، اللہ عز و جل کل بروز قیامت ایک بندے سے فرمائے گا، میرے بندے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ کون پوچھے گا؟ اللہ پوچھے گا۔ وہ بندہ عرض کرے گا، مولا تو رزاق ہے، تو ہی سب کو روزی عطا کرنے والا ہے، تو کھانے پینے سے پاک ہے، بھلا تیرے بھوکا رہنے کی کیا بات؟ فلاں میرا بندہ بھوکا تھا، اس بھوکے بندے کو اگر تو کھلا دیتا تو اس کے پاس تو مجھے پا لیتا، اس کے پاس مجھے پا لیتا۔ اللہ فرمائے گا کہ میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ عرض کرے گا، مولا تو پیاس سے پا کے سبھی کو تو پانی پلانے والا ہے۔ تو اللہ فرمائے گا، فلاں میرا بندہ پیاسا تھا، اگر تو اسے پانی پلاتا تو اس کے قریب مجھے پا لیتا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ معاشرے کے جتنے کمزور ہیں، اگر ان کمزوروں کی تم مدد کرنے کے لیے پہنچتے ہو تو یہ تصور ذہن کے اندر رکھو کہ وہاں تمہیں کوئی ملے یا نہ ملے، خدا تمہیں ضرور مل جائے گا، خدا تمہیں ضرور مل جائے گا۔ اور یہی فن ہم نے نہیں سیکھا۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ والے کو عید پہنچتی ہے، ہر ڈپارٹمنٹ والے کو ان کے تہوار کے پیسے پہنچتے ہیں، ہر ایک کا دنیا داری کا سسٹم سامنے رکھ کر کے خیال ہوتا ہے، شادی کا مسئلہ ہو تو اس میں خیال کیا جاتا ہے، لیکن اللہ کی غریب مخلوق کو کوئی توجہ نہیں دیتا، کوئی فکر نہیں ہوتی، ان کی طرف توجہ اور نظر التفات نہیں ہوتی۔ اب آپ کو جب بتاؤں گا تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تلاش کرنا چاہتے ہو، میں کہاں ملوں گا، میں تمہیں میرا پتہ بتاؤں؟ حضور فرماتے ہیں کہ تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں مل جاؤں، آؤ میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں، میں تمہیں کہاں ملوں گا۔ ابغونی فی ضعفائکم، مجھے تلاش کرنا ہے تو تم میں جو کمزور ہیں ان کے پاس جاؤ، ان میں تم کو مل جایا کروں گا۔ اور یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھو، صدقہ فطر اسی لیے ہے اور اسے معاف فرما دے گا۔ اس لیے صدقہ فطر کو عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے ادا کر دینا چاہیے، زیادہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے، تاکہ اللہ تعالی ہمارے روزوں کو بھی قبول فرما لے اور ہماری تراویح کو بھی قبول فرما لے اور ہماری عبادتوں کو بھی قبول فرما لے۔ اسی کے ساتھ آج کے دن کے حوالے سے آپ سوچیں، اللہ رب العزت جل جلالہ راستوں میں فرشتوں کو پھیلا دیتا عید کے دن، اور بندے گلیوں سے گزر کر عیدگاہ کی طرف، مسجد کی طرف
عید کی دوگانا یعنی 2 رکعت نماز ادا کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور تکبیر پڑھتے ہوئے نکلتے ہیں، اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے نکلتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھتے ہوئے نکلتے ہیں۔ پروردگار فرشتوں سے فرماتا ہے، یہ بھی حدیث مبارکہ میں، یہ لوگ جنہوں نے مہینے بھر عبادت کی، اب یہاں سمجھیے گا آپ، سب عید مناتے ہیں تو عید سب کے لیے نہیں ہے، عید تو ہے ہی ان کے لیے جنہوں نے روزے رکھے، عید تو ہے ہی ان کے لیے جنہوں نے اللہ کی عبادت کی ہے ماہ رمضان میں۔ اللہ عز و جل فرشتوں سے فرماتا ہے، فرشتوں یہ بتاؤ کہ یہ جو مہینے بھر انہوں نے محنت و مشقت کی، ان محنت کرنے والوں کا صلہ ان کو کیا دیا جائے؟ مولا تو بہتر جانتا ہے۔ تو مولا فرماتا ہے کہ ان کے عید کی نماز کے بعد گھر لوٹنے سے پہلے یہ مجھ سے جو مانگیں گے، چاہے وہ دنیا کا مانگیں یا آخرت کا مانگیں، میں ان کی ساری تمنا کو پوری فرما دوں گا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ عید کی نماز کے بعد خطبہ ختم ہو تو بھاگو مت، مانگو اپنے رب سے، دعا کر کے جاؤ، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ سے جو مانگا جائے، چاہے وہ دنیا کی بھلائی ہو یا آخرت کی بھلائی ہو، اللہ رب العزت جل جلالہ عطا فرماتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 2 تصور ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1، ہمیشہ غریبوں کا، فقیروں کا خیال رکھیں اور انہیں حقیر نہ سمجھیں، ان کے سبب سے اللہ روزی بھی عطا فرماتا ہے اور ان کے سبب سے اللہ عز و جل پریشانیوں کو دور بھی فرماتا ہے، اور گناہوں کو اور کمیوں کو جو عبادت میں ہوتی ہے اللہ اسے معاف بھی فرماتا ہے۔ دوسری چیز کہ جب بھی خوشی کا کوئی موقع ملے اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہماری خوشی بھی با مقصد ہو، بے مقصد نہ ہو، کہ خوشی میں بھی اللہ کی عبادت ہم کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ چند کلمات خیر تھے جو میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کیے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل ہم سب کے جو کچھ بھی ٹوٹے پھوٹے جیسے بھی روزے عبادت ماہ رمضان کے اندر ہوئی، اللہ اسے قبول فرمائے، اور پروردگار اچھوں کے صدقے میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو خوشیاں نصیب فرمائے، اور پروردگار پوری دنیا میں پھیلے ہوئے غموں کے بادل کو دور فرمائے، اور رب قدیر جل جلالہ ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے۔ تو ناظرین، ویڈیو اگر اچھی لگے تو جو ویڈیو کو لائک کرے، ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کرے، اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے، تو ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ تو چلیے ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔